تزکیہ نفس کیا ہے، اپنا محاسبہ کرنا یہ کیا ہوتا ہے؟ دیکھیں، انسان کو دنیا اور آخرت دونوں میں کامیابی کے لیے اپنا محاسبہ اور اپنا تزکیہ نفس کرنا لازمی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی عبادات ہیں، ان میں سے بہترین عبادت دعا مانگنا ہے۔ اسی طرح کئی سو سال کی عبادت سے بھی زیادہ بہتر عبادت یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کے بارے میں سوچے، اپنے گناہوں کے بارے میں سوچے، اپنی نیکیوں کے بارے میں سوچے کہ اس نے کتنے گناہ کیے ہیں، اس نے کتنی نیکیاں کی ہیں، اور پھر وہ ان کو صحیح کرنے کی گناہوں کو کوشش کرے۔ یہ تزکیہ نفس کہلائے گا۔ حضرت آدم علیہ السلام کا واقعہ آپ سب کو پتہ ہے، جب شیطان نے نافرمانی کی تھی اللہ کی، وہ پراؤڈ ہوا تھا، اس نے انکار کیا تھا اللہ تعالیٰ کا حکم ماننے سے، تو اللہ تعالیٰ نے اسے دھتکار دیا تھا اور ساری زندگی کے لیے دنیا میں ذلیل ہونے کے لیے چھوڑ دیا۔ تو جب حضرت آدم علیہ السلام نے غلطی کی اور دنیا میں اتارے جا رہے تھے، تو شیطان نے اللہ تعالیٰ سے وعدہ کیا تھا کہ میں اس کو بہکاؤں گا، میں اس کو بہکاؤں گا، اس میں خامیاں پیدا کروں گا۔ وہ جو شیطان خامیاں کرتا ہے، آپ کا نفس ان پہ جب چلتا ہے، ان کو دور کرنا، ان کے بارے میں سوچنا تزکیہ نفس کہلاتا ہے۔ اس کا بہت سے کہ اس کے طریقے ہیں۔ میں سوچتا ہوں آپ اگر کبھی اپنا محاسبہ کریں نا، آپ ایسے سوچے کریں آنکھیں بند کر کے کہ وہ آپ دیکھیں آپ کی ایج تقریباً 16-17 سال ہے، آپ فرسٹ ایئر میں پہنچے ہوئے ہو۔ اگر پیچھے چلے جاؤ تو دیکھو 10-15 سال پیچھے چلے جاؤ، تو وہ آپ 10 سال پیچھے چلے جاؤ تو سوچو کہ وہ آپ پی جی میں بیٹھے تھے، ایک سکول میں آپ پی جی میں تھے، آپ کی سوچ کیا تھی اس وقت، پھر 1 کلاس میں، 2 کلاس میں، 3 کلاس میں، اور آپ فرسٹ ایئر میں دیکھو۔ اب آپ ایسے دیکھیں تو یہ پلک چھپکتے ہوئے یہ 10 سال گزر گئے۔ آپ کی 17 سال زندگی ایسے لگے گی کہ آپ کل کی بات ہے کہ آپ پی جی میں بیٹھے ہو۔ اسی طرح سیم آگے آپ یونیورسٹیز میں جاؤ گے، پریکٹیکل لائف میں جاؤ گے، 30 سال 40 سال اللہ نے جتنی ایج دی ہوگی، 60 سال 70 سال وہاں پہ پہنچو گے تو سوچو گے وہ میں کل پی جی میں بیٹھا تھا یا 1 کلاس میں تھا، ایسا لگے گا کہ کل بیٹھا تھا، آج جو ہے وہ لائف گزر چکی ہے۔ جب ہمیں لائف کا اس طرح پڑ لگا کہ زندگی ہماری گزرتی جا رہی ہے، تو ہمیں سوچنا چاہیے کہ وہاں سے اگر آپ اب 17 سال ایج میں ہیں تو آپ دیکھیں کہ پچھلے 5-6 سال میں آپ نے نیکیاں کون سی کی ہیں اور گناہ کون سے کی ہیں۔ کبھی کبھی گناہوں سے بچنے کا ایک طریقہ میں اکثر اسٹوڈنٹس کو بتاتا ہوں کہ آپ لوگ اکیلے کمرے میں اندھیرے میں بیٹھ کے، اندھیرا کر کے، آنکھیں بند کر کے یہ سوچیں کہ یہ اتنی سی جگہ ہے، زمین سے نیچے 4 فٹ یا 6 فٹ ہے، قبر کو سوچا کریں، اور وہ اب آپ کو لٹایا جا رہا ہے۔ یہ ہم سب کو ایسا تو ہونا ہے، ہم سب کو اللہ تعالیٰ قبر نصیب کرے اور ایمان کی حالت میں موت دے، تو ایسا تو سب کے ساتھ ہونا ہے۔ وہ اتنی سی جگہ اکیلے بیٹھ کے اندھیرے میں سوچیں کہ اتنی سی جگہ ہے اور 4 سے 5-6 فٹ نیچے ہے، اور دور کسی جنگل میں یا قبرستان میں آپ کو اس کے اوپر لٹا کے، آپ کے اوپر بڑے بڑے پتھر رکھ کے مٹی ڈال دی گئی ہے۔ بچھو، سانپ، گھٹن، اندھیرا، تنہائی، یہ ساری چیزیں سوچ کے ذرا فیل کریں کہ کیا فیل ہوتا ہے اس وقت۔ پھر یہ چیز آپ کو گناہوں سے بچنے، پھر سوچیں کہ اگر خدا نہ خواستہ میں نماز نہیں پڑھتا اور مجھے قبر نے ایسے دبایا، میری پسلیاں ایک سائیڈ والی پسلیاں اس سائیڈ پہ لگ جائیں گی تو پھر کیا ہوگا؟ خدا نہ خواستہ وہاں پہ سانپ اور بچھو میری قبر میں آ گئے تو پھر کیا ہوگا؟ اس وقت میں کیسے ان کو برداشت کروں گا؟ عذاب قبر کو کیسے جو ہے وہ فیل کروں گا؟ تو یہ جب آپ اس طرح کی چیزیں سوچتے ہیں تو آپ جو ہے وہ آپ کو اپنا محاسبہ کرنے اور تزکیہ نفس اور گناہوں کو چھوڑنے کے لیے رغبت ملتی ہے۔ اسی طرح اپنی زندگی کو لے جائیں، اپنی زندگی کے پچھلے 5-10 سال نوٹ کریں، پھر دیکھیں اس طرح قبر کا تصور کریں کہ آپ اگر قبر میں ہوں تو آپ کے ساتھ کیا ہوگا، آپ کی فیلنگ کیا ہوگی۔ ان فیلنگ کو دیکھ کے پھر بچے اپنے آنے والی قبر کا حساب لگائیں۔ تو یہ چیزیں آپ کو گناہ سے بچائے گی، یہ آپ کا محاسبہ ہوگا، یہ تزکیہ نفس ہوگا۔ اسی طرح آپ کا ایک اور آپ پریکٹیکل کرنا چاہتے ہیں تو ڈیلی بیس پہ ایسا کریں بچے کہ آپ ایک نوٹ بک رکھ لیں، نوٹ بک ڈیلی بیس پہ رات کو سونے سے پہلے یا آپ اسٹڈی یا بینڈ کرو تو اس کے بعد یہ ایک پیج پہ اس کے
اپنی نیکیاں لکھیں اور سامنے والے پیج پہ اپنی گناہ لکھیں، اپنی بوائیاں لکھیں کہ آج آپ نے کون کون سی نیکیاں کی ہیں اور کون کون سے گناہ کیے ہیں۔ یعنی اپنے گناہ بھی وہی ایمانداری کے ساتھ لکھیں اور اپنی نیکیاں بھی، اور اگلے صفحے کے لیے کل کے لیے یہ نیت کریں اور سوچ کے سوئیں کہ انشاءاللہ یہ گناہ میں نے آج چھوڑ دینے ہیں اور ان نیکیوں میں نے اضافہ کر دینا ہے۔ پھر اگلے دن ساری نیکیاں اور سارے گناہ نکلیں اور پھر نیت کریں کہ ان میں سے میں نے اس گناہ کو اور سکپ کرنا ہے، اور اس طرح کا 1 منتھ یا 2 منتھ ڈیلی بیس پہ آپ ایک صفحے پہ نیکیاں اور ایک صفحے پہ گناہ لکھتے جائیں اور نیت کرتے جائیں اپنا پکا ارادہ کہ میں ان کو چھوڑ کے میں یہ کروں گا، یہاں میں نے شیطان کو خوش کیا ہے اور یہاں پہ میں اللہ کو خوش کروں گا، اور آج میرا پریکٹیکل یہ ہوگا کہ میں اس جگہ پہ شیطان کو ناراض کروں گا، انشاءاللہ اس کو تکلیف دوں گا اور اللہ کو خوش کروں گا، اس گناہ کو نکال کے اس کی جگہ پہ میں یہ نیکی لے آؤں گا۔ تو اس طرح سے جب آپ سوچیں گے تو انشاءاللہ آپ کی محاسبہ، آپ کا وہ دنیا اور آخرت دونوں میں آپ کو کامیابی ملے گی۔ یہ لکھنے والا یہ پریکٹیکل عمل کریں، وہ اپنی 10 سال پیچھے والی لائف کو سوچیں، جن کی ایج 40-50 سال ہے، 60-30 سال ہے، 30 سال میں جو پریکٹیکل لائف میں آ چکے ہیں، وہ تھوڑا سا سوچیں کہ انہوں نے پچھلے 20-25 سال کیسے گزارے، کون سے گناہ کیے، کون سے۔ زندگی نے تو گزر جانا ہے، زندگی تو ایسے ہے کہ آپ کو جیسے پتہ ہی نہیں چلتا کہ جیسے پلک جھپکتے آج کل زندگی گزر رہی ہے، سپیڈ کے ساتھ دوڑ لگا کے زندگی جو ہے ہماری وہ اینڈ ہو۔ یہ ہیپی برتھ ڈے مناتے ہیں تو یہ دیکھیں اگر سوچا جائے تو ہر سال اپنی زندگی کا 1 سال کم ہونے کی خوشی مناتے ہیں لوگ۔ میں خلاف نہیں ہوں، منانا چاہیے پیدائش کا دن، لیکن دیکھیں کہ اگر سوچا جائے تو انسان اپنی موت کو قریب آنے کی خوشی مناتا ہے کہ میری موت 1 سال اور جو ہے وہ قریب آ گئی ہے، 1 سال میری زندگی کا اور گزر گیا ہے، اس لیے میں آج کیک کاٹوں گا اور خوشی مناؤں گا۔ اگر یہ سوچیں اور پھر یہ سوچیں کہ وہ قبر کی طرف، آخرت کی طرف، حساب کتاب کی طرف جو اس کے عمل ہے اس کی جا رہا ہے تو وہ کیک نہیں کاٹے گا۔ یہ سوچ پیدا ہو جائے تو وہ سائڈ پہ نہیں جائے گا کہ وہ دیکھیں یہ منانا چاہیے، ٹھیک ہے، خوشی ہونی چاہیے ایک لمٹ تک، لیکن یہ طریقہ سوچے گا تو اسے وہ کیک نہیں۔ قیامت والے دن آخرت کے لیے ذرا تصور کیا کرو کہ جب لوگ کٹ کٹ کے وہ پل صراط پہ گر رہے ہوں گے، وہاں پہ کیا ہوگا؟ کیا ہم دیکھ پائیں گے وہاں پہ؟ ہم کہتے ہیں نا بعد کا کام ہے دیکھا جائے گا، اس وقت کچھ بھی نہیں دیکھا جائے گا۔ جب پتہ ہوگا کہ اب میرا نمبر بھی آنے والا ہے اور ہو سکتا ہے میں بھی کٹ کٹ کے اس میں گروں، تو پھر وہاں پہ کیسے گزارا ہوگا بچہ؟ وہاں کو آپ کو کیا چیز کام دے گی؟ تو اس لیے دنیا میں اپنے آپ کے بارے میں سوچیں، اپنے گناہوں اور ثواب اور اپنی نیکیاں اور برائیوں کے بارے میں سوچیں، ان کے بارے میں لکھیں اور ان کو کم کرنے کی سوچیں۔ یہ آپ کا محاسبہ اور تزکیہ نفس